بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور یہ لائن بن گیا۔ اور اس شیطان کی شیطانیت اور اس کا غرور اور تکبر بیان کرنے سے پہلے ہم ابلیس پر ہونے والے انعامات اکرامات کا ذکر کریں گے، پھر اس کی حکومت میں ہونے والے واقعات اور پھر اس کی حکومت والسلطنت کا زوال کس وجہ سے ہوا وہ ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا، اس کو اشرف بزرگی عطا کی۔ یہ فرشتوں کا سردار تھا مگر یہ جنوں میں سے تھا۔ اس کی دلیل قرآن پاک میں سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا، اس کا قبیلہ برتر و اعلیٰ تھا اور یہ سب سے معذب تھا۔ جنت کے باغات کا نگران تھا۔ دیگر اصحاب رسول سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا۔ ایک دوسری جگہ پہ ابن عباس بیان کرتے ہیں فرشتوں کا ایک قبیلہ تھا جسے جن کہا جاتا تھا، ابلیس کا تعلق اس کے ساتھ تھا۔ زمین کے آغاز میں جب زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، شروع میں جنات اس زمین پر رہا کرتے تھے اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد برپا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی کمک بھیجی، اس کا سردار ابلیس کو بنایا۔ ابلیس جب آیا نیچے، اس نے اس فساد کو، جو آپس میں خون ریزی کی جنگ چل رہی تھی جنوں کے درمیان، اسے ختم کیا۔ جب اس نے ختم کیا تو اس کے اندر یہ تکبر پیدا ہو گیا اور ابلیس نے ناشکری کی، تکبر کی۔ ابن جریح قرآن کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے۔ تو فرشتوں نے جب ابلیس کی نگرانی میں جنوں کو ختم کیا، ان کی سرکشیوں کو ختم کیا، تو ابلیس کے دل کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو میں ہوں۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے آگ کی لو سے پیدا کیا اور یہ شعلہ جو نظر نہیں آتا اس چیز سے پیدا کیا۔ ابلیس کا پہلا نام حارس تھا۔ حارس کا مطلب ہے پہرے دار۔ وہ زمین اور آسمان کے پہرا دیا کرتا تھا۔ اور جبکہ جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا من مارج من نار، جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا گیا، اور جبکہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو الہ کہنے لگا، جیسا کہ ابن جراح نے اس کی شرح کی ہے اس آیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اس کو نکال دیا۔ پھر شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکارا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس نے زمین کے اندر جنوں کو ختم کیا، ان کی لڑائیوں کو ختم کیا، ان کے اندر عدل کیا۔ اس کی 1000 سال تک یہاں حکومت رہی۔ اس کا زوال یہ ہوا کیونکہ اس کے اندر تکبر آ گیا، تو اس نے مٹی سے بنے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء میں فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے
ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قسم کھائی، میں آدم کی اولاد کو اس کے دائیں طرف آ کے بائیں طرف آ کے اس کو میں گمراہ کروں گا، میں آدم علیہ السلام کی اس کے آنے والی نسل کو، اولاد کی جڑ کو کاٹ سے پھینک دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ تو شیطان ابلیس اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی شروع میں برگزیدہ تھا۔ جب اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس لعین قرار دے دیا۔ جو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر آزمائش ہے، جو شخص اس ابلیس کی شیطانیوں سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس انسان کو جنت عطا کریں گے۔ اور جو ابلیس کے راستے پہ چلتا رہ گیا، اس کی طرح تکبر کرتا رہ گیا اور اللہ کی ناشکری کرتا رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔